ہاں جی چل گئے. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ملک بھر میں قائم 25,000 سے زائد مراکز علم، اور ان مراکز علم میں سے ایک یہ کلاس جو ہفتہ وار بنیادوں پر جاری ہے، اور الحمدللہ آج ہم اس کے 10ویں لیکچر میں موجود ہیں. اس سے پہلے 9 مختلف مراکز علم کی کلاسز ہو چکی ہیں، اور آج ہم 10ویں کلاس کے اندر موجود ہیں. یقینی طور پر اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ یہ 24 کے 24 لیکچر بغیر کسی انقطاع کے اسی طریقے سے اپنے اختتام پر پہنچیں، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یقینی طور پر اس کی بارگاہ سے یہ یقین ہے کہ وہ ہمیں اپنی منزل مقصود پر ضرور پہنچائے گا. ہمارے تمام فیملی ممبرز، گھر کے افراد اس یہ جو مرکز علم کی کلاس ہے اس میں شریک ہوتے ہیں. ہم ایک ہی جگہ پر تمام رشتہ دار قریب گھروں میں رہتے ہیں، اور سارے رشتہ دار ایک گھر میں جمع ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس کلاس کو سب فزیکلی یہاں لے رہے ہوتے ہیں، اور آن لائن آپ سب کے ساتھ لے رہے ہوتے ہیں. میں آج کی کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے صرف ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کرنا، کہ جہاں ہم نے یہی ہماری مراکز علم کی کلاسیں چل رہی تھیں تو کہیں پر وہ ثنا یوسف کا واقعہ ہمیں نظر آتا ہے، کہیں پر ہمیں حمیرہ اصغر کا واقعہ نظر آتا ہے، کہیں ہمیں اور قتل و غارت گری کے واقعات نظر آتے ہیں. تو یہ جو یعنی معاشرے کے اندر اس قدر انتہا پسندی ہے، اس قدر قتل و غارت گری ہے، اس قدر تباہی اور بربادی ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف جو ریزن ہے وہ تربیت کا فقدان ہے. اور یہ تربیت کو پروموٹ کرنے کا واحد ذریعہ یہ مراکز علم ہیں کہ جن گھروں میں یہ قائم ہو جائیں گے یقینی طور پر وہ گھر اور اس گھر میں پائی جانے والی نسلیں وہ محفوظ اور مامون ہو جائیں گی. یہ تو ایک اینگل تھا معاشرے کا. میں دوسرا اینگل اعتقادی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ ماہ محرم الحرام ہے، اور کہیں پر یعنی اس بات پر جھگڑے ہو رہے ہیں کہ اعتقادی حملہ ہو رہا ہے کہ جی زین العابدین نام ہی نہیں رکھنا چاہیے، کہیں یہ اعتقادی حملہ ہو رہا ہے کہ یزید کو لعن طعن نہیں کرنا چاہیے، کہیں یہ اعتقادی حملہ ہو رہا ہے کہ جی امام حسین علیہ السلام تو وضو میں ہی نہیں تھے، کہیں کوئی اعتقادی حملہ، کہیں کوئی اعتقادی حملہ. پھر اعتقادی ہی نہیں بلکہ فقہی بے شمار حملے آنے والی نسلوں پر ہو رہے ہیں. یعنی 2 طرح کے طبقات ہیں. ایک وہ طبقہ ہے معزز حاضرین اور معزز ناظرین، ایک وہ طبقہ ہے جو سرے سے بے دین ہے تو ان کے اوپر اور طرح کے حملے ہیں، اور ایک وہ طبقہ ہے جو دیندار ہے، دین کو سمجھنے والا ہے، اور ان کے اوپر اور طرح کے حملے ہیں. میں یقینی طور پر آج ہم 10ویں کلاس لے رہے ہیں. یہ جو نصاب مراکز علم کا تحریک منہاج القرآن نے بنایا ہے اور اس کی نظامت ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ نے اس کو تیار کیا ہے، یہ اتنا زبردست ہے کہ یہ ہر طرح کے حملوں سے آنے والی نسلوں کو محفوظ کرنے میں اپنا بنیادی کردار ادا کر رہا ہے. لہٰذا ہماری درخواست ہے کہ یہ ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، ایک کوشش اور خواہش ہوتی ہے جو جتنی مضبوط ہوگی اتنا آسانی کے ساتھ کام کو کرنا ممکن ہوتا ہے. آج ہم 10ویں کلاس میں موجود ہیں. ابھی کلاس شروع ہونے سے پہلے ہی عرفان بھائی یہاں موجود ہیں، اور ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کا یہ خاص کرم ہوا کہ ان کلاسز کے دوران ہماری بہت قریبی مطلب فوتگیاں ہوتی رہیں، اور دن کو ہم جنازہ پڑھ رہے تھے اور رات کے وقت ہم الحمدللہ اس کلاس کو کر رہے تھے. یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے، اللہ کی توفیق کی بات ہے. اگر ایک جذبے اور ولولے کے ساتھ اس کو شروع کر دیا جائے تو یقینی طور پر اللہ پھر اپنی رحمت جو ہے وہ نازل کرتا ہے. چھپا دستے قدرت میں زور قضا ہے، مسل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے. اور یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، ہمت مرداں مدد خدا. جب آپ اس کے راستے میں ایک قدم اٹھاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت
70 قدم آپ کی طرف چل کر آتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ کاموں کو لے کر آگے بڑھنا ممکن ہو جاتا ہے۔ میں آپ سب سے ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی اپنے گھروں میں اسی پیٹرن کو، اسی ماڈل کو فالو کرتے ہوئے مراکز علم کو ضرور قائم کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی تربیت ہو سکے۔ اور تحریک منہاج القرآن اگر یہ دعویٰ کرتی ہے اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تجدید کی تحریک ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے، بے روی کا شکار ہے، اعتقادی حملوں کا شکار ہے، فکری حملوں کا شکار ہے اور نظریاتی حملوں کا شکار ہے، تو پھر ہم اس میں مراکز علم قائم کریں اور اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ آج کے ہمارے اس ابتدائی گفتگو کے بعد آغاز کرتے ہیں جی آج کے ہمارے 10ویں لیکچر میں 3 ٹاپک شامل ہیں۔ پہلا بولیے جی کون سا ہے؟ ترجمہ و تفسیر۔ دوسرا کون سا ہے جی؟ الفقہ۔ اور تیسرا سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ہم جو ترجمہ و تفسیر ہے اس میں ہم پڑھیں گے جی علامات کفار و منافقین، یعنی کفار اور منافقین کی نشانیاں کیا ہیں، وہ کیا دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کافر اور منافق ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیات سے ہم یہ جانیں گے، پھر سجدہ سہو اس کو جانیں گے، اور اس کے بعد نماز سے متعلق اور کئی متفرق مسائل ہیں، اور اینڈ پر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات۔ آؤ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی سورہ البقرہ کی آیات کی روشنی میں یہ کفار و منافقین کی علامات۔ قرآن مجید کی آیات ہیں، میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھوں گا، آپ سب ضرور بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ یہ آیات ہیں، ان میں سے ہم نے کفار اور مشرکین کے علامات کو دیکھنا ہے۔ دیکھیے ذرا ترجمہ سنیے جی، ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جنہوں نے کفر کیا وہ کیا ہیں، انہوں نے کفر کر لیا تو ان کے لیے برابر ہے، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے کیا، انذرتہم، انہیں آپ ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کافروں کی پہلی علامت یہ ہے کہ آپ انہیں دوزخ سے ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ دونوں چیزیں ان کے لیے کیا ہیں جی، برابر ہیں، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسری آیت میں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے
کانوں پر. اچھا یہاں میں ایک بات اور عرض کر دوں, قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بڑا آسان ہے, ٹھیک ہے جی, بڑا آسان ہے. یعنی ہم اردو میں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں, تو ان کو بس تھوڑا سا سوچنا ہوتا ہے. اب سمعہم ہے, قلوبہم قلب دل, ہم اردو میں قلب استعمال کرتے ہیں. سمعہم سماعت, اسی سے سننا. اچھا اسی طریقے سے آپ ساری آیات کو دیکھتے جائیں گے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ, اب بصارت, بصارت کس کو کہتے ہیں؟ آنکھوں کو دیکھنا. تو کہتے ہیں وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, ان کے آنکھوں پر بھی کیا ہے جی؟ پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے اللہ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا, اور لوگوں میں سے بعد وہ ہیں جو کہتے ہیں من یقولو, جو کہتے ہیں آمنا, ہم ایمان لے آئے, باللہ, کس پر؟ بولیے بولیے, اللہ پر. وبالیوم الآخر, آخرت کے دن پر. وما ہم بمؤمنین, حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے. پھر یخادعون اللہ, وہ یخادعون دھوکہ دینا, یخادعون اللہ, وہ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ اللہ کو. والذین آمنوا, اور کن کو؟ جو ایمان لائے ہیں, ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسہم, حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون, اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے. تو یہ اچھا, اب ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا نکات ہمارے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلے ہم ترجمہ و تفسیر کے اس پوائنٹ میں ذرا دیکھتے ہیں. پہلا پوائنٹ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان آیات کے اندر کیا بات کی گئی ہے. پہلا نقطہ یہ علامات کفار, کافروں کی علامات میں پہلا یہ ہے کہ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانا یا نہ ڈرانا, یہ دونوں کیا ہیں جی؟ ان کے لیے برابر, وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم ولہم عذاب عظیم. اس پوری آیت سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے, اور بلکہ اس سے بھی پہلے والی آیت میں, کہ جب اللہ نے یہ فرما دیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ان سے کوئی سروکار نہیں. یعنی یہ اللہ کی طرف سے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں, اللہ کو ان کی فکر نہیں, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے ان کو نکال دی. ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے. پھر اگلا پوائنٹ, تیسرا جو پوائنٹ ہے جو اس آیت ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا, جس کے بدلے میں اللہ نے کیا کر دیا؟ ان کے دل پر مہر لگا دی. بولیے جی, کیا لگا دی ہے جی؟ دل پر مہر لگا دی. اور کہاں کہاں مہر لگا دی ہے جی؟ ان کے کانوں پر, اور ان کی آنکھوں پر کیا ڈال دیا ہے؟ پردہ ڈال دیا ہے. اور اگلا پوائنٹ کیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ایسے لوگوں کے لیے کیا تیار کر دیا ہے جی؟ عذاب. یہ تین علامات ہیں جی کافروں کی. بولیے کن کی علامات ہیں؟ کافروں کی. کیا علامات ہیں؟ انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے. وہ اللہ کی بارگاہ سے کیا ہیں جی؟ ریجیکٹڈ لوگ, دھتکارے ہوئے. اور اللہ نے کیا کر دی ہے؟ مہر لگا دی ہے, اور ان کے لیے کیا تیار کر دیا ہے؟ عذاب. یہ ہے کافروں کی. اب ہم آتے ہیں منافقوں کی علامات. آگے جو فرمایا نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, یعنی اوپر سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں, لیکن حقیقت میں دل سے وہ ایمان. تو اس کا یہ پتہ, اس سے پہلی بات تو یہ بھی سمجھ آئی کہ ایمان صرف منہ سے کہنے کا نام نہیں ہے, بلکہ ایمان دل سے ماننے کا نام ہے. یعنی اگر آپ کے دل میں بھی یہ ہے کہ اللہ ایک ہے, آپ کے دل میں بھی یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں, تو آپ مومن ہوتے ہیں, ورنہ آپ ادروائز آپ منافق ہی رہتے ہیں. اچھا, پھر یہ اس میں پہلی جو بات سمجھ آتی کہ توحید اور آخرت کی پر ایمان کی بات کرنا, مگر ایمان بالرسالت کی بات نہ کرنا. یعنی وہ کیا, وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے, لیکن وما ہم بمؤمنین, فرمایا وہ بات کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی مومن نہیں ہیں. کیوں مومن نہیں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے, یاد رکھ لیں یہ بات یہاں تفصیلی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. یہاں ذکر جتنے بھی نبی اور رسول آئے نا جی, ہمارے کتنے عقائد ہیں؟ 5. پہلا عقیدہ توحید, رسالت, ملائکہ, کتب اور آخرت, یہ ہمارے 5 عقائد ہیں. جتنے بھی نبی اور رسول آئے انہوں نے 5 کی ترویج نہیں کی. جو کامن ترویج ہوئی ہے نا جی, وہ 3 عقائد ہیں. پہلا عقیدہ توحید, دوسرا رسالت, اور تیسرا آخرت. اب جو منافق ہیں
وہ توحید کی بات بھی کر رہے ہیں اس آیت میں. کیا ارشاد فرمایا نا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا, کہ لوگوں میں سے بعد ہوئے ہیں جو ہم ایمان لائے کس پر, باللہ یعنی اللہ پر, والیوم الآخر آخرت پر, اس کی بات نہیں کر رہے. تو یعنی انہوں نے کامن عقیدہ چھوڑ دیا. اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو یہ ان پر عمل کر کے وہ کہتے ہیں مومن ہو گئے, لیکن فرمایا نہیں, جب تک آپ اس پر نہیں نہ آئیں گے اس وقت تک آپ مومن نہیں ہو سکتے. پھر منافقوں کی اگلی کیا ہے, نیچے یخادعون اللہ والذین آمنوا, وہ لوگ جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنوں کو, وما یخدعون الا انفسہم, حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں, وما یشعرون, اور انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہے منافق وہ ہوتا ہے جو خود فریبی میں مبتلا ہو جائے, یعنی وہ یہ سمجھے کہ میں دوسرے کو ڈوچ دے رہا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ایمان کے معاملے میں ایسا کرے, دنیاوی معاملات میں بھی اگر ایسا کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, تو حقیقت میں وہ اس کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا. اور دوسرے نمبر پر وہ کون سا ٹائٹل اپنے سر لے رہا ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا, جو دھوکہ دیتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے, میری امت میں سے نہیں. تو اس کا مطلب وہ منافق ہے, وہ کافر ہے, پھر وہ جو کچھ بھی ہو جائے حضور کی امت میں سے نہیں. تو یہ آج کے لیکچر میں پہلا جو ٹاپک تھا ہمارا ترجمہ و تفسیر کا, اس میں سے ہم نے یہ بات پڑھی. بول دیجئے, تیزی کے ساتھ ریپیٹ کر دیجئے. کافروں کی کتنی نشانیاں ہیں جی؟ 3. ان کو ڈرانا نہ ڈرانا, وہ کیسے لوگ ہیں جی؟ جی, اور مور لگا دی گئی ہے ان کے دلوں پر, کانوں پر, اور پردہ ڈال دیا ان کی, اور ان کے لیے کیا تیار کیا گیا جی؟ عذاب. یہ 3 نشانیاں کافروں کی سورہ بقرہ کی روشنی میں. اور سورہ بقرہ کی روشنی میں منافقین کی نشانیاں بتائی گئی ہیں جی, کہ وہ توحید اور آخرت کی بات تو کرتے ہیں مگر کی بات نہیں کرتے. اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ یہ کر کے خود فریبی, اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, دوسروں کو دھوکہ نہیں دے رہے, نہ اللہ اور اس کے رسول کو دے رہے, نہ مومنوں کو دے رہے. تو یہ علامات کفار و منافقین ہیں. اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں. دوسرا ہمارا پوائنٹ الفقہ کا ہے, اور آ جائیں معظم بھائی, اور وہ ہمیں یہ 2 پوائنٹ پڑھائیں گے جی. سجدہ سہو کا طریقہ اور نماز سے متعلق متفرق احکام وہ ہمیں بتائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہمارا جو ٹاپک ہے آج کے 10ویں لیکچر میں وہ ہے سجدہ سہو کا بیان. پچھلے لیکچر میں ہم نے نماز کے فرائض, واجبات, شرائط, ان 3 چیزوں کو پڑھا تھا, اور آج ہم پڑھیں گے سجدہ سہو کا بیان. سہو کہتے ہیں بھول جانے کو. تو ایسا سجدہ جو نماز میں اگر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے, یعنی کہ جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھولے سے چھوٹ جائے, اور دوران نماز ہی یاد آ جائے کہ یہ واجب ہمارا چھوٹ گیا ہے, تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو شیطان آ کر ارکان نماز اس پر خلط ملط اور متشبہ کر دیتا ہے, حتیٰ کہ اسے یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھیں. جب تم میں سے کسی شخص کو یہ امر پیش آئے تو وہ بیٹھ کر 2 سجدہ سہو کرے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے, ہمارے ساتھ بھی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم دوسری رکعت میں ہیں, تیسری رکعت میں ہیں, ہم نے یہ آیت ملائی, صورت ملائی یا نہیں ملائی, یا اس طرح کی ہم نے تشہد میں بیٹھنا تھا یا کھڑے ہونا تھا. اس طرح کی مختلف ہمیں متشابہات لگ جاتی ہیں, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کس کی جانب سے ہیں؟ شیطان کی طرف سے. اور شیطان جب آ کر یہ بلاتا ہے تو اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہیں یاد آ جائے تو پھر کیا کرو, 2 سجدہ سہو کر لو, تو اللہ رب العزت اس نماز کو مکمل فرما دیتا ہے اور قبول فرما لیتا ہے. اب سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمازی آخری رکعت میں تشہد کے بعد
دائیں طرف ایک سلام پھیرے اور پھر 2 سجدے کھڑے کرے اور پھر بیٹھ کر التحیات للہ سے شروع کر کے تشہد، درود اور دعا پڑھے۔ یعنی کہ میں آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ جب ہم قعدہ اخیرہ میں ہوں تو پھر ہم پڑھیں تشہد۔ تشہد سے مراد مکمل نہیں بلکہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک پڑھنا ہے۔ درود پاک نہیں پڑھنا، دعا نہیں پڑھنی، بلکہ صرف تشہد تک پڑھ کر ہم نے دائیں جانب سلام پھیرنا ہے، اور سلام پھیر کر پھر ہم نے 2 سجدے کرنے ہیں، اور سجدے کرنے کے بعد دوبارہ شروع سے التحیات پڑھنی ہے۔ یہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم نے تشہد تک پڑھنا ہے، آدھی التحیات درود پاک سے پہلے اور پھر ایک جانب دائیں جانب سلام پھیر کر 2 سجدے کرنے ہیں، اور پھر دوبارہ سے التحیات سے لے کر درود پاک اور پھر دعا تک مکمل کر کے پھر دونوں جانب ہم نے سلام پھیرنا ہے۔ یہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر اگلا یہاں پر ٹاپک ہے سجدہ تلاوت، کہ سجدہ تلاوت کسے کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں 14 آیات ایسی ہیں کہ جن میں سجدہ کرنے کا لفظ آیا ہے جب ہم وہ تلاوت کریں یا سنیں، دونوں صورتوں میں۔ بعض اوقات ہم ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت سن رہے ہیں تو ان سننے کے بعد بھی وہ سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر آپ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، جس بھی حالت میں ہیں، آپ نماز کے اندر ہیں، اگر وہ سجدہ تلاوت والی آیت ہم نے سن لی یا پڑھ لی تو پھر ہمیں فوری سجدہ کرنا ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر نماز کے اندر تلاوت کر رہے ہیں تو ہم فوری طور پر سجدے میں چلے جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر، اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر اپنی نماز کو آگے جاری رکھیں گے۔ اور اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو اسی ٹائم وہیں پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر ہم ایک سجدہ کریں گے۔ تو یہ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ بھی یہاں پر نقل کی گئی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ تلاوت والی صورت کی تلاوت فرماتے تو سجدہ کرتے، اور پھر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ اسی طرح پھر اگلا ہے نماز وتر کی ادائیگی کا طریقہ۔ نماز وتر واجب ہے، اور جب ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے فرض، سنت اور نفل کی ادائیگی کے بعد ہم نے 3 رکعت وتر ادا کرنے ہیں۔ اس میں ہم نے تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہم نے دعائے قنوت کو پڑھنا ہے۔ یہ دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے، ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا کہ یہ واجبات میں سے ہے۔ اس کے بعد نماز کے 2 متفرق مسائل یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوران نماز موبائل فون آ جائے تو کیا موبائل فون نماز کے دوران بند کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ تو اگر تو یہ عمل قلیل ہو، یعنی کہ نماز ہو رہی ہے، بار بار فون بج رہا ہے، آپ نے موبائل نکالا اور ایک ہاتھ سے موبائل نکال کر اس کو بند کر دیا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر آپ بار بار اس عمل کو کر رہے ہیں تو یہ قلیل سے نکل کر کثیر میں چلا جائے گا، جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اگر تو یہ 1-2 مرتبہ ہو تو پھر جائز ہے، لیکن اگر یہ قلیل سے نکل کر کثیر میں چلا جائے، ہم بار بار موبائل کر رہے ہیں اور بار بار جو ہے وہ بیل بج رہی ہے اور وہ بند کرتے جا رہے ہیں تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم نے نماز پڑھ رہے ہیں اور موبائل سامنے رکھا ہوا ہے اور ہم نے موبائل فون اٹھا کے بند کر لیا تو اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹے گی، اگرچہ یہ عمل 1 یا 2 مرتبہ ہو۔ اگر اس سے زیادہ ہوگا تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح کیا نماز سے پہلے شلوار یا پینٹ کو فولڈ کر کے ٹخنوں سے اوپر کرنا ضروری ہے؟ اور کیا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہونے کے باوجود نماز ہو جائے گی؟ تو اس کے اندر یہ ہے کہ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کی شلوار یا پینٹ وہ ٹخنوں سے اوپر ہو، لیکن اگر آپ کی پینٹ بڑی ہے یا آپ کی شلوار
بڑی ہے اور اس ٹخنوں سے نیچے آ رہی ہے اور آپ اسے نیچے سے فولڈ کر رہے ہیں تو یہ فولڈ کرنا یہ مکروہ کے اندر آ جائے گا۔ آپ اس کو سیدھا رہنے دیں، سیدھا کر کے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر آپ فولڈ کر کے یا بازو فولڈ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ مکروہ کے اندر آ جائے گا، کیونکہ نماز کے اندر یہ فقہا نے بیان کیا ہے کہ آپ کے کپڑوں کا کوئی بھی حصہ الٹا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ یہ چیز نماز کے آداب کے خلاف ہو جاتی ہے، کہ آداب کے خلاف ہے کہ ہم اس حالت میں نماز پڑھیں جو جس حالت کو ہم عام صورت میں پسند نہیں کرتے، کہ ہم آفس پینٹ فولڈ کر کے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بھئی لوگ کیا کہیں گے اس نے پینٹ فولڈ کی ہوئی ہے، تو ہم نماز کے اندر بھی پینٹ فولڈ کرنا یا بازو فولڈ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اگر سیدھے رہیں ٹخنوں سے نیچے بھی ہوں تو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ میں بیان کرتا جاؤں جو یہاں پر تو ذکر نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو انتہائی ادب کے ساتھ اور احسن انداز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو رکوع میں امام صاحب جانے لگے ہیں اور ہم وضو خانے میں ہیں تو ہم بھاگتے بھاگتے ہوئے اپنے بازو نیچے کرتے ہوئے رکوع میں ملنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری رکعت نہ چھوٹ جائے، تو یہ عمل کرنا اس رکعت چھوٹنے سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس عمل سے آپ مسجد میں بھاگے، آپ نے مسجد کے آداب کو پامال کیا، آپ نے اپنے بازو صحیح طرح سے نہیں اس کے بٹن بند کیے یا اس کو سیدھا نہیں کیا تو وہ بھی آپ کے مکروہ میں شامل ہو گیا، تو بجائے ثواب لینے کے چکر میں ہم گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ایک رکعت چھوٹ رہی ہے تو اتنا بڑا کوئی کام نہیں ہے، آپ وہ رکعت بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس طریقہ کار کو بھی ہم دیکھیں کہ ہم مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھیں، اپنے وقار کا بھی خیال رکھیں کہ ہم پر وقار ہو کر نماز ادا کریں۔ تو اس لیے یہ متفرق مسائل تھے نماز کے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسائل کو سیکھیں تاکہ ہم اپنی نماز کو صحیح انداز کے اندر قائم کر سکیں۔ تو آج کا ہمارا آخری لیکچر سیرت الرسول کا ہے، تو اس کے لیے آخری لائن جی اچھا، لہٰذا ادھر یہ جو کپڑا ٹخن نیچے ہونے کے باوجود، اچھا اس میں یہ ہے کہ ہاں جی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھنے کا حکم دیا تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا تو اس دور میں ٹخنوں سے نیچے کپڑے رکھنا یہ تکبر کی علامت تھی۔ اس تکبر کی علامت کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا کہ اپنے جو ٹخنے ہیں ان کو ننگا کر کے نماز پڑھیں۔ تو اگر آج کے دور میں اس نیت کے بغیر ہم ٹخنوں سے نیچے رکھ کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے کہ تکبر اور رعونت کی وجہ سے ہم نے ٹخنوں سے نیچے شلوار یا پینٹ کی ہوئی ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ اب میں سیرت الرسول کے لیے دوبارہ انعام بھائی سے گزارش کروں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں معظم بھائی ہمیں بتا رہے تھے سجدہ سہو کا طریقہ، پھر سجدہ تلاوت کا طریقہ، پھر وطر ادا کرنے کا طریقہ، اور اس کے بعد پھر ہمیں نماز سے متعلق متفرق مسائل سمجھا رہے تھے۔ یقینی طور پر یہ ساری باتیں ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں اور ہماری پریکٹیکل لائف سے متعلق ہیں۔ ہم نے ابھی تک 2 لیکچر مکمل کیے ہیں جی۔ پہلا ہمارا تھا علامات کفار و منافقین، اور دوسرا ہمارا تھا سجدہ سہو، یعنی الفقہ میں ہم نے متفرق مسائل اور نماز کی بات کی۔ آج کا ہمارا جو تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے وہ ہے اخلاق کی تعلیمات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بڑی پیاری 11 حدیثیں ہیں جی، بڑی ایمان افروز، آپ سنتے جائیں آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ پہلی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے وہ روایت کرتے ہیں جی کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بندے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ہم ایک دن میں کتنی مرتبہ معاف کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام خاموش رہے۔ اس نے پھر دوسری دفعہ پھر یہی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو ہم کتنی مرتبہ معاف کریں؟ آقا علیہ السلام خاموش رہے۔
तीसरी मरतबा फिर उसने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी से गलती हो जाए और तो हम उसको कितनी मरतबा माफ़ करें? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसको एक दिन में 70 मरतबा माफ़ करो। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि हमारी ये पूरी दुनियावी ज़िंदगी, जन्नत और दोज़ख, ये हमारे अपने हाथ में है। हम पूरी ज़िंदगियां रिश्तेदारों से बायकॉट करते हैं, और ये बात बड़ी तवज्जो तलब है जी। हमारे रवैये, उसके अंदर ओपननेस इस्लाम ने इतनी सिखाई है, और हम उतने ही ज़्यादा कंजस्टेड हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए कि मैं वो हदीस पाक पढ़ के कांप गया कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर लोग तुम्हें कहें कि तू अच्छा है तो तू अच्छा है, और अगर लोग तुम्हारे बारे में ये कहते हैं कि तू अच्छा नहीं है तो तू समझ जा कि तू अच्छा नहीं। इसका मतलब है जो पब्लिक ओपिनियन है, ठीक है जी, वो बहुत ज़्यादा बंदे की पर्सनैलिटी में रोल प्ले करती। तो क्यों, अगर लोग आपको कब अच्छा कहेंगे? जब आपका रवैया उनके साथ अच्छा है। और अगर आपका रवैया उनके साथ अच्छा नहीं है और आप अपनी ज़ात में सोची जाए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो इसका मतलब है कि आपके ज़ाती अच्छा समझने से आप कभी अच्छे नहीं हो सकते। लिहाजा अखलाक, प्यार, मामलात, बिहेवियर आपने लोगों के साथ रखना है। वो अगर आपका बिहेवियर, जो कंडक्ट ऑफ बिहेवियर है, वो आपका अगर ठीक है तो इट्स ओके, अदरवाइज़ आप सब कुछ हो सकते हैं, आप अच्छे इंसान नहीं हो सकते। तो फरमाया 70 मरतबा एक दिन में, इतना यानी आपके अंदर जिगरा होना चाहिए, ठीक है ना जी। इतनी ये बहादुरी की बात है। किसी को माफ़ करना ये कोई आम मामला नहीं है, मतलब आपको पूरा ज़हन से हज़फ करना पड़ता है सारा कुछ, तो फिर जाके ये जज्बा बंदे के अंदर पैदा होता है। ये एक हदीस पाक हो गई। दूसरी सुनिए, हज़रत अबू जरी अल हुजैमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मैंने बड़ी हदीस पाक ईमान अफरोज़ है कि जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक देहाती आया आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ना देहात में रहते हैं, आपके करीब नहीं रहते, देहात में रहते हैं, आप हमें कोई अमल बताएं कि हम क्या करें गाँव में रहते हुए। तो आका अलैहिस्सलाम ने बड़ी ईमान अफरोज़ बातें उसको बताई। आप आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, फिर अगर तुम देहात में रहते हो तो याद रखो, एक तो ये करो कि किसी भी नेक अमल को छोटा ना समझो, चाहे इतना ही क्यों ना हो कि तुम बाल्टी में, अपनी बाल्टी से यानी अपने बर्तन से दूसरे के बर्तन में पानी डाल दो, यानी इतने से अमल को भी तुमने छोटा अमल नहीं समझना, क्योंकि छोटी छोटी नेकियां जमा होते होते बड़ी नेकियां बन जाती हैं। और दूसरा क्या इरशाद फरमाया, और दूसरा काम ये करो कि जब भी तुम किससे बात करो तो मुस्कुराते हुए चेहरे से बात करो, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, मतलब हम बात पूछी जाती है, मैंने वल्ला दीनी तबके को तो बहुत ही ज़्यादा देखा है जी, दीनी तबकात, और मतलब बिलखसूस पीराने कराम, यानी सलाम भी लेंगे तो ऐसे मतलब मुंह इधर और बिल्कुल सलाम। अच्छा, बंदा हैरान हो जाता है। अच्छा, उसको वो समझते हैं कि ये शायद मेरा पीरी इज़म को प्रमोट कर रही है ये बात, कि जनाब बड़े ये पहुंची हुई हस्ती हैं, कहीं हर वक्त गुम। हालांकि आका अलैहिस्सलाम से बड़ा कोई दीनदार नहीं था, और आका अलैहिस्सलाम हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे वाले, ठीक है जी। अच्छा, फिर बात करेंगे तो ऐसे, अच्छा ठीक है जी। मतलब मैं हैरान रह गया कि ये हमारा क्या रवैया है और हमारे अंदर क्या मतलब अखलाक है। तो ये आका अलैहिस्सलाम, जब बात करो तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। दो अमल फरमाए कि इन दोनों को भी तुम क्या ना समझना, हकीर ना समझना, ये बहुत बड़े अमल है। फिर तीसरी हदीस पाक, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत ईमान अफरोज़ हदीस पाक है जी, बड़ी मज़ेदार। फरमाया, जब कोई शख्स दुआ करता है और दुआ करते हुए किसी ऐसे शख्स के बारे में दुआ करता है जो उस वक्त मौजूद नहीं है, मसलन हम यहाँ दुआ करते हैं, बारी ताला हमारे वालिदैन को सलामती अता कर, हमारे भाई के कारोबार में बेहतरी कर दे, उनके लिए वसाइल और रिस्क खोल दे। हम ऐसे दुआ करते हैं किसी के लिए, कहते हैं जी फ़लाँ बच्चे के अच्छे नंबर आ जाएं, तो हम दुआ करते हैं किसी और के लिए। तो क्या फरमाया, तो क्या होता है जी, उस दुआ करता है तो एक फ़रिश्ता आ जाता है और वो कहता है, तुम्हारे लिए भी इसकी मिसल जमा कर दिया गया है, यानी जो दुआ तुम उसके लिए कर रहे हो जो मौजूद नहीं है, वो ही दुआ तुम्हारे लिए भी हो गई है।
اور جس چیز کی تم نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے وہی دعا تمہارے حق میں بھی قبول ہو چکی ہے، اس کے حق میں ہو یا نہ ہو، لیکن جو موجود نہیں ہے اس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی اپنی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی اب آپ اس سے دیکھیں بھئی دعا قبول ہونا یہ ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، یہ تو سارا کچھ ہے، لیکن اس کے ذریعے رسول پاک موٹیویٹ کیا کر رہے ہیں؟ صلہ رحمی۔ موٹیویشن ہمیں کس بات کی دے رہے ہیں؟ کہ آپ نے اپنے تعلقات لوگوں کے ساتھ اچھے رکھنے۔ اس کے بعد اگلی چوتھی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو دعائیں ایسی ہیں کہ ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، وہ آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ پہلی کون سی ہے جی؟ پہلی ہے مظلوم کی دعا، اور دوسری وہ دعا جو آپ اس بندے کے لیے کرتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ حقوق العباد ہے، یہ آپ کا بیہیویئر ہے، یہ آپ کا لوگوں کے بارے میں پازیٹیو ہونا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے اور آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت میں بھی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو شامل رکھنے کا حکم دیا ہے کہ آپ نے اتنا ان کو شامل رکھنا ہے کہ آپ دعا بھی کر۔ تو یہ ایک موٹیویشن دی ہے کہ اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے جو اس بندے کے بارے میں کی جائے کہ جو آپ کے سامنے اس وقت موجود نہیں تھا۔ پانچویں حدیث سنیے، بڑی آسان ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص کسی کے عیب چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے تمام عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور ہمارے کانوں کو مزہ ہی تب آتا ہے جب ہم کسی کے عیب بیان کریں، ڈسکس کریں، اس کے اندر یہ خامی، اس کے اندر یہ خامی، اس کے اندر یہ خامی، اور گھروں کو، رشتوں کو اسی نے تباہ و برباد کر دی۔ پھر اگلی حدیث پاک حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے اس حدیث کی وضاحت فرمائی کہ اگر آپ کسی کے راز کو فاش کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یعنی آپ اس کو تو دھوکہ نہیں دے رہے، حقیقت میں آپ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہو، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو فار ایگزامپل ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی غیر حاضر کی ہم برائیاں ڈسکس کرتے ہیں، تو کمیاں ڈسکس کریں، اس کے عیب اچھالتے ہیں، تو یاد رکھ لیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا، بلکہ اس کو پازیٹیو فرق پڑے گا، اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، اور آپ کو سارا فرق یہ پڑے گا کہ آپ کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر دیکھیے اگلی حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے تعلق توڑے مگر آپ پھر بھی اس کے ساتھ تعلق جوڑیں، جو آپ کو دینے سے انکار کرے آپ اس کو پھر بھی دیں، اور جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ اس کی زیادتی کو نظر انداز کر دیں۔ میں کہتا ہوں یہ مسلسل ٹریننگ کا عمل ہے، مسلسل ٹریننگ کا عمل ہے، مسلسل ٹریننگ، پھر جا کر یہ جذبہ، یہ ولولہ، یہ صلاحیت بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو کہے جی میں نے نہیں دینا، اور آپ سے جب آپ سے وہ مانگے تو آپ اس کو دے دیں، یہ بڑے مطلب حوصلے اور ہمت کی بات ہے، اور وہ آپ سے زیادتی کرے اور آپ اس کو پھر نظر انداز کر دیں، یہ آسان معاملہ نہیں ہے، لیکن فرمایا یہ بہت اعلیٰ عمل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے روز اللہ تعالیٰ ایک اعلان کرنے والے کو حکم دے گا کہ تو اعلان کر۔ کیا اعلان کرے گا؟ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا کوئی اجر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس رہ گیا ہو، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا کوئی اجر اللہ کے پاس رہ گیا ہو۔ تب کون کھڑے ہوں گے جی؟ استغفار کرنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرماتے ہوئے ان کے تمام گناہوں کو نظر انداز کر دے گا، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ استغفار کرنا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کا اجر اسپیشلی اللہ قیامت کے دن عطا کرے اور اناؤنسمنٹ کروا کے دے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام بھی روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے، وہ اپنے مقام و مرتبہ کے لیے کرتے تھے، تو اس کے ذریعے ہمیں تبلیغ بھی، تعلیم بھی دی۔ بلکہ وہ بڑی حدیث پاک معروف ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ میری روزی میں اضافہ ہو جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی، اور غیب سے خزانے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور روزی کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے جو بندہ روزانہ استغفار کرتا ہے۔
لہٰذا ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کی عادت، یعنی ہم بائک پہ جا رہے ہیں تو ہم استغفار کر سکتے ہیں، آتے جاتے چلتے پھرتے استغفار کم از کم 100 مرتبہ بار صورت استغفار کرنی چاہیے، اور یہ بڑا پریکٹیکل عمل ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث پاک ہے جی 9ویں، اور یہ بڑی طویل حدیث پاک ہے، توجہ سے اس کے جملے ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ و خیرات کرنا واجب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو آپ نے فرمایا اسے اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہیے، یعنی جسمانی فزیکلی کوئی کام ہم کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے، پھر تاکہ وہ اپنا بھی فائدہ کرے اور اس سے کما کے صدقہ بھی دے سکے۔ انہوں نے عرض کیا اگر کوئی جسمانی طاقت نہیں رکھتا یا وہ کام کرنے کے اہل نہیں تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا تو وہ اپنی گفتگو یا عمل دونوں کے ذریعے بے یار و مددگار اور ضرورت مندوں کی مدد کرے، یعنی اچھا مشورہ دے دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا اگر وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو پھر وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا تب اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرے، یعنی یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ بھی کیا ہے جی؟ صدقہ ہے۔ اچھا، یا فرمایا اس کو تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں کا حکم دینا چاہیے۔ انہوں نے عرض کیا اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ تب تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تب اس کو برائی کے کاموں سے خود دور رہنا چاہیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ یعنی پہلے نمبر پر تو ہے یہ عملی طور پر کام کریں، پیسے دیں، یہ صدقہ۔ دوسرے نمبر پہ کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، یہ صدقہ۔ دوسروں کو نیکی کا دعوت دے دیں، یہ صدقہ۔ اور یہ سارے نہیں ہو سکتے تو خود کو برائی سے بچانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ اور پھر حدیث پاک میں تو کم و بیش 40 قسموں کے صدقے بیان ہوئے، یعنی آپ سے کو پانی مانگتا ہے اور آپ اس کو پانی پلا دیتے ہیں تو فرمایا یہ صدقہ ہے۔ آپ جا رہے ہیں اور کسی سے آپ مسکرا کے تبسموں کا فی وجہ اخیک کا صدقہ، تو کہ آپ نے کسی سے مسکرا کے سلام لے لیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر فرمایا آپ جا رہے تھے، رستے میں کوئی اماطۃ الاعضاء، کوئی پتھر، کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی تھی تو آپ نے اس تکلیف دینے والی چیز کو رستے سے ہٹا دیا تو فرمایا یہ بھی کیا ہے جی؟ صدقہ ہے۔ سیکنڈ لاسٹ حدیث پاک ہے، بلکہ آگے وہی آ گئی حدیث پاک، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آج بھی میں نے جمعہ کے وقت بھی ان کا ذکر کیا، بڑی ایمان افروز روایت جو بڑی الحمدللہ مشہور ہوئی اور وائرل ہوئی، وہی جو جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی ہیں جو بالکل اپنے آخری لمحات میں تھے، یعنی اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے، تو ان سے حضرت امام زین العابدین ملنے کے لیے آئے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ۔ تو پھر حضرت جابر بن عبداللہ نے حضرت امام باقر کو آقا علیہ السلام کا سلام پہنچایا اور ساتھ وہیں پر فرمایا کہ میں آقا علیہ السلام کے پاس موجود تھا تو آپ سے حضرت امام حسین علیہ السلام ملنے کے لیے آئے اور میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے ان کو چوما، پیار کیا، سینے سے لگایا اور ساتھ وہیں پر فرمایا کہ اس حسین میں سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا، اور دنیا میں وہ علی مشہور ہوگا، لیکن قیامت کے دن جب وہ میدان محشر میں پہنچے گا تو وہاں پر عرش کے پایوں سے آواز آئے گی سید العابدین، یعنی زین العابدین، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جو بیٹا علی ہوگا امام حسین علیہ السلام کا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور تو فرمایا اس کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اور یہ 6 کتب حدیث میں یہ حدیث پاک ہے، اس کا بیٹا محمد ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور فرمایا کہ اے جابر تو جب محمد سے ملے تو میرا اس کو سلام کہنا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جب تیری ملاقات ہو جائے گی تو اس کے پھر کچھ ہی دنوں بعد تمہارا وصال ہو جائے گا، اور پھر وہی ہوا حضرت جابر بن عبداللہ کا 12 دن کے بعد وصال ہو گیا۔ تو یہ وہ حضرت جابر بن عبداللہ ہے، ان کی روایت ہے، فرمایا ہر نیکی کا عمل صدقہ ہے، جو بھی نیک کام آپ کرتے ہیں، تمہارا اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا، اور تمہارا اپنی بالٹی سے بھائی کی بالٹی میں پانی ڈیل دینا، یہ بھی نیکی اور صدقہ ہے۔ اور آخری حدیث پاک حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ جو میں نے ابھی بیان کی ہے وہی تفصیل ساری آ گئی، جیسا کہ فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دینا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا نیکی کی تلقین کرنا یہ صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا یہ صدقہ ہے، تمہارا کسی راہ بھولے ہوئے کو
لوری بنے بغیر صحیح راستہ بتا دینا، فرمایا یہ صدقہ ہے۔ اور تمہارا کسی کمزور بینائی والے شخص کو ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کروا دینا، یہ جو ہے وہ صدقہ ہے۔ تمہارا راستے سے پتھر ہٹا دینا، کانٹا ہٹا دینا، ہڈی ہٹا دینا، یہ صدقہ ہے۔ اور تمہارا اپنی بالٹی سے دوسرے بھائی کی بالٹی میں پانی انڈیل دینا، یہ سارا صدقہ ہے۔ تو یعنی صدقہ صرف وہی نہیں ہوتا جو ہم مال کے ذریعے دیتے ہیں، بلکہ یہاں تک آیا کہ عمومی طور پر محلوں میں قریب گھروں میں جب ہم رہ رہے ہوتے ہیں، دیہاتی ایریا میں تو کلچر ابھی بھی موجود ہے، شہروں میں خیر اب نہیں رہا، تو فرمایا کو نمک مانگتا ہے آپ سے کہ یار تھوڑا جا ہے نمک دکان سے دور ہے لانا ہے، تو نمک دے دینا، یہ بھی صدقہ۔ آگ، ٹھیک ہے جی، وہ مانگتا ہے آگ جلانے کے لیے، ماچس مانگتا ہے آپ سے، کوئی لائٹر مانگتا ہے، یا دیہاتی علاقوں میں پاتھیاں ہیں، وہ مطلب وہ مانگتا ہے جی کہ اس کے اوپر آگ لگا کے مجھے دے دو، میں نے اپنا چولہا جلانا ہے، تو فرمایا یہ سارے عمل صدقہ ہیں۔ تو اس طریقے سے، اور سمپل از دیٹ، ہر اچھا عمل وہ صدقہ ہے، اور ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم یہ کام کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری جو یہ آج کی کلاس ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے جی۔ یہ 3 ٹاپک تھے مختلف، ہم نے ان کو آج مکمل کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کھڑے ہو جائیں، ہم درود و سلام کا ایک شعر پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ، عظمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، یا رسول اللہ آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ۔ تشریف رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انکا انت السلام و منک السلام و الیک یرجو السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام۔ باری تعالیٰ ہم نے تیرے اور تیرے محبوب کی رضا سے اور تیرے محبوب کی توفیق سے باری تعالیٰ آج یہ 10ویں کلاس مکمل کی ہے۔ باری تعالیٰ ہماری اب تک کی تمام جملہ کلاسز کو باری تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس ساری کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس ساری کاوش کو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ذریعہ نجات بنا۔ باری تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما، نیکی اور ہدایت کے راستے پر چلا۔ اور باری تعالیٰ جتنے ناظرین ہمارے ساتھ اس کلاس میں موجود ہوتے ہیں، باری تعالیٰ تو ان سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما، جن کے عز و وقارب دنیا سے چلے گئے باری تعالیٰ تو ان کی روحوں کو اس نیک عمل کا اجر اسال ہم کرتے ہیں باری تعالیٰ تو قبول فرما کے ان کو اس کا ثواب پہنچا اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ باری تعالیٰ تمام لوگوں کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ باری تعالیٰ ہم سب کو دنیاوی دینی ہر طرح کے جو برے حملے ہیں دین کے نام پر، جو کاروبار تجارت اور اس معنی میں جو نیگیٹو باری تعالیٰ معلومات اور چیزیں اور نظریات بنائے جا رہے ہیں، باری تعالیٰ اس کا خاتمہ کر کے صراط مستقیم عطا فرما۔ اللہم اہدنا صراط المتقین، اللہم اہدنا صراط العاشقین، اللہم اہدنا صراط عاملین، اللہم اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ،
المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاء اللہ.